309 سالوں تک یہ نوجوان سوتے رہے، جب جاگے تو پوری دنیا بدل چکی تھی۔ یہ کہانی ہے غار میں پناہ لینے والے ان نوجوانوں کی جن کا ذکر قرآن مجید کے سورہ کہف میں ملتا ہے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شہر میں ایک ظالم اور جابر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنے شہر کے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کرتا اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کو سخت سزائیں دیتا تھا۔ اس شہر میں کچھ نوجوان رہتے تھے جو شاہی خاندانوں یا امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان نوجوانوں کے دل ایمان کی روشنی سے منور تھے۔ انہوں نے چھپ کر ایک دوسرے کو اپنے ایمان کے بارے میں بتایا اور سب ایک جگہ مل گئے۔ جب بادشاہ کو ان کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے بادشاہ کے دربار میں بھی کھڑے ہو کر بغیر کسی خوف اعلان کیا، ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ بادشاہ نے انہیں کم عمر دیکھ کر کچھ دنوں کی مہلت دی تاکہ وہ اپنے دین پر غور کرے اور لوٹ آئے، ورنہ انہیں مار دیا جائے گا۔ نوجوانوں نے مشورہ کیا کہ اپنے ایمان اور جان کی حفاظت کے لیے شہر چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکل پڑے اور ایک قریبی پہاڑ کے غار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کے ساتھ ایک کتا بھی شامل ہو گیا جس نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ غار میں پہنچ کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان پر غار کے اندر ہی ایک گہری نیند طاری کر دی۔ قرآن مجید کے مطابق وہ اس غار میں 309 سالوں تک سوتے رہے۔ اس لمبے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسموں کو محفوظ رکھنے کے لیے معجزاتی انتظام فرمایا۔ غار کا رخ ایسا تھا کہ سورج طلوع ہوتے وقت ان کے غار سے دائیں کروٹ جھک جاتا تھا اور غروب ہوتے وقت بائیں طرف کتروا کر نکل جاتا۔ سورج کی تپش ڈائریکٹ ان کے جسموں پر نہیں پڑتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں کو مٹی سے بچانے کے لیے انہیں دائیں اور بائیں کروٹیں بدلواتا رہتا۔ ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے پہرا دے رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسا رعب ڈال دیا تھا کہ اگر کوئی انسان اس